दोस्तوں اللہ کی ذات ہر چیز سے پاک ہے اور تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور اللہ سب سے بڑا ہے اور کسی میں نہ تو طاقت ہے اور نہ ہی بل۔ طاقت اور بل تو صرف اللہ ہی میں ہے جو بہت مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ دوستو یہ تیسرے کلمے کا ترجمہ ہے۔ دوستو ہم سب کو تیسرے کلمے کا ترجمہ معلوم ہونا چاہیے، کیونکہ جب آپ کو ترجمہ معلوم ہوگا تو آپ اس کو سمجھ کے پڑھو گے اور وہ بات آپ کے دل پہ لگے گی، کیونکہ ایک بنا ترجمے کے پڑھنے میں اور ترجمہ سے پڑھنے میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے، کیونکہ آپ کو جب تک کسی چیز کے بارے میں پتہ نہیں ہوتا ہے تب تک آپ اس کو سمجھ نہیں پاتے ہو۔ تو اس لیے تیسرے کلمے کا ترجمہ آج ہی یاد کر لیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت بڑا مقام دیا ہے۔ دوستو قیامت کے دن یہ بہت کام آنے والا ہے، اس لیے دوستو آج ہی اور اسی وقت سے تیسرے کلمے کو پڑھ لیجئے اور اس کی روزانہ تلاوت کریے اور ترجمہ روز پڑھیے اس کا، اور پھر دیکھنا کہ آپ کے کاروبار میں کتنی تیزی سے ترقی ہونی چالو ہو جائے گی۔ آپ 5 وقت کے نمازی بن جاؤ گے اور آپ اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھیے اور اللہ کے بتائے راستے پہ چلیے، نبی پاک کی سنتوں پہ چلیے، اور دوستو پھر دیکھنا کہ آپ کے چاروں طرف خوشحالی ہی ہوگی۔ مومن کے لیے تیسرا کلمے کا اصل مقصد اللہ کی عظمت کی گواہی دینا ہے، اس کی تعریف کرنا ہے اور اس کی عبادت کرنا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اللہ کو یاد کرتے تھے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم تیسرے کلمے کو خوب کثرت کے ساتھ پڑھیں اور اللہ کو ہمیشہ یاد کرتے رہیں۔ اللہ کی مرضی سے ہی سارے معاملات ہوتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، میرا شکر ادا کرو میں انکار نہ کروں گا۔ اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد مانگو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ دوستو تیسرا کلمہ جسے کلمہ تمجید بھی کہتے ہیں، جس کا مطلب بزرگی والا ہوتا ہے، یہ اللہ کی حمد اور اللہ کو یاد کرنے کا صحیح طریقہ ہے۔ دوستو ایک آدمی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا میں قرآن کو تھوڑا بھی نہیں سیکھ سکتا ہوں، مجھے کچھ ایسا سکھاؤ جو میں قرآن پڑھنے کے علاوہ کر سکوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ دوستو ایک حدیث میں اور آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے آپ کو زیادہ پریشان نہ کرو، تم کسی بہرے یا غائب انسان کو نہیں پکار رہے ہو، بلکہ تم تو اس کو پکار رہے ہو جو سب کچھ سنتا ہے، دیکھتا ہے اور ہمیشہ بہت قریب ہے۔ پھر وہ میرے پاس آئے جب میں اپنے دل میں کہہ رہا تھا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، نہ کوئی طاقت نہ کسی کے پاس ہے اور نہ ہوگی سوائے اللہ کے۔ انہوں نے مجھ سے کہا اے عبداللہ بن قیس کہو لا حول ولا قوت الا باللہ، نہ کسی میں طاقت ہے اور نہ کسی میں بل سوائے اللہ کے، کیونکہ یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ اور کہا کیا میں تمہیں اس کے بارے میں بتاؤں؟ دوستو کیا آپ کو پتہ ہے تیسرے کلمے کا ایک ٹکڑا جنت کے خزانوں میں سے ایک ہے۔ دوستو یہ سچ بات ہے اور حدیثی بات ہے کہ جو تیسرا کلمہ ہے اس کا ایک ٹکڑا جنت کے خزانوں میں سے بنایا ہوا ہے۔ دوستو اس لیے تیسرے کلمے کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں، روز ہر نماز کے بعد تیسرے کلمے کو پڑھیں، پھر آپ دیکھنا آپ 5 وقت کے نمازی بن جاؤ گے، چاروں طرف آپ کی ہی چرچا ہوگی، چاروں طرف آپ پہ نیکیاں ہی برسیں گی۔ دوستو آپ بڑی سے بڑی مشکل کو آسانی سے حل کر لو گے۔ دوستو ایک حدیث میں اور آتا ہے کہ تیسرے کلمے کا ایک ٹکڑا ساری دنیا سے پیارا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں یہ کلمات بولوں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر تو یہ میرے نزدیک ان سب چیزوں سے پیارا ہے جن پر سورج نکلتا ہے، ارتھات مطلب یعنی کہ ساری دنیا سے پیارا۔ تو دوستو دیکھو آپ ہی سنو، ایک حدیث دیکھے، حدیث میں بتایا گیا ہے کہ مطلب یعنی کہ جن چیزوں پہ سورج پڑتا ہے اس سے پیارا
मतलब सूरज सभी चीज़ों पे पड़ता है तो मतलब सारी दुनिया से प्यारा। दोस्तों तीसरा कलमा हर नमाज के बाद पढ़ना चाहिए। दोस्तों जो शख्स तीसरा कलमा हर नमाज के बाद पढ़ता है दोस्तों अल्लाह ताला उसके बहुत करीब रहते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुछ अल्फाज ऐसे हैं जिनको अगर कोई भी शख्स हर फ़र्ज़ नमाज के बाद पढ़ता है तो वह कभी मायूस नहीं होगा, और वे शब्द हैं 33 बार सुबहान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह और 33 बार अल्लाहु अकबर। दोस्तों आज हमने आपको बताया तीसरे कलमे की फ़जीलत, उसके फ़ायदे, पढ़ने का फ़ायदे, उसका